یہ جو دور ہے جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ جو کہ ویڈیو کا دور ہے، تقریر کا دور ہے، خطاب کا دور ہے، بات کرنے کا دور ہے، اور سوشل میڈیا نے آسان کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں کی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھ لیں کہ تقریر، واعظ، نصیحت یہ ایک بڑی عمدہ چیز ہے، یہ بڑا نفع دیتی ہے، لیکن یہ کام سارے گھر کے باہر چلتے ہیں، گھر کے اندر تقریر نہیں چلتی، یہ باہر چلتی، گھر کے اندر عمل چلتا ہے، گھر والے عمل دیکھتے ہیں، بار تقریر چل جاتی ہے، چلا لیں آپ، چل جائے گی، اپنے دوستوں کے بیچ تقریر نہیں چلتی، وہاں عمل چلتا ہے، جو آپ کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بیچ یہ کام نہیں ہوتا، وہاں عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ان کی ایک اہلیہ عدت گزر گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر منتخب کر لیے گئے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اجماع نے اس کا فیصلہ کر لیا، ان کی بیعت ہونے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جناب عثمان غنی نے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اس صالح خاتون نے کہا کہ حضور میں بوڑھی عورت ہوں اور جناب عمر کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، میرے لیے یہ سعادت مندی ہے، فیروز بختی ہے کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پر میں اب کسی خدمت کے قابل نہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے پھر بھی کہا کہ میری اس کے باوجود خواہش ہے کہ میں آپ سے نکاح کروں۔ خیر نکاح ہو گیا، وہ خاتون آپ کے گھر میں آ گئیں تو خاتون نے پھر پوچھا کہ آپ نے نکاح کیا، بڑی سعادت ہے میرے لیے، پر میں تو کہہ چکی ہوں کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ وجہ نہیں سمجھ میں آئی، آپ تو امیر المومنین ہیں، کسی خاتون سے بھی نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ظاہری باطنی عظمتیں فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں، تو کسی سے بھی نکاح کرنا چاہتے تو ہو جاتا تھا، میرے انتخاب کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ انداز ہے ایک تربیت کا۔ یہ میں اس شخص کی بات نہیں کر رہا جو مبتدی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا جو کریمہ سعدی سے آغاز کر رہا، اس کی بات نہیں کر رہا جو بالکل ابھی پرائمری کا سٹوڈنٹ ہے، یہ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جنہیں 3 دفعہ رسول کریم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، جن کے لیے کریم محبوب نے اعلان کر دیا ہے کہ عثمان اب کوئی عمل بھی کرے تو ان کا عمل انہیں نقصان نہیں دے گا۔ اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جناب عثمان غنی سے جب خاتون خانہ عرض گزار ہوئی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مسئلہ کہ آپ تو کسی بھی خوب روح اور کسی بھی بڑے خاندان کی خاتون سے نکاح کر سکتے تھے، میرا انتخاب تو امیر المومنین کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی رو پڑے اور فرمانے لگے خدمت کے لیے نکاح نہیں کیا، میں نے نا فاروق اعظم کو بڑے قریب سے دیکھا، میں انہیں مسجد میں دیکھتا تھا، وہ سجدہ کرتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوتی تھی، میں نے قبولیت کو اور ان کی دعا کو قریب دیکھا، میں نے ان کی پیشانی پر سجدوں کا حسن دیکھا، میں نے عدل کی مسند پر انہیں خوبصورت فیصلے کرتے دیکھا، لیکن میں گھر کی 4 دیواری میں انہیں عبادت کرتے نہیں دیکھ سکا۔ اے خاتون آپ سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں فاروق اعظم گھر میں اپنے رب کو کیسے یاد کیا کرتے تھے، وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر کس طرح سے اس مالک کے حضور سجدے کرتے تھے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی نہ کچھ خلوتیں اسی طرح آباد کروں جو طریقہ تھا سیدنا عمر کا، میں چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا میرے عزیز، آپ کے قریب رہنے والے لوگوں کا اگر آپ کے بارے میں خیال کچھ اس طرح کا ہو، اگر آپ کی عبادات کے تعلق سے لوگ شوق بنا لیں، کیا خوبصورتی تھی حضرت مولا علی شیر خدا کی زندگی میں کہ حضرت عمر جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر علی موجود نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں۔ کیا حسن تھا ان لوگوں کی خوبصورت سیرت کے اندر۔